الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وعلی اصحابہ المکرمین وعلی اولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حاضرین محترم، اللہ جل مجدہ کا لاکھا احسان اور شکر ہے کہ اس کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ میں اور آپ نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ کریم کے گھر حاضر ہیں، سو اللہ میری اور آپ کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن مجید کی جو آیہ مبارکہ کا ایک حصہ، سورہ ملک کی پہلی آیہ مبارکہ کا ایک حصہ ہم نے تلاوت کیا ہے۔ آئیے اس کی روشنی میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا کیوں۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ذات ہے جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور پھر ہم نے اسی کے حکم کے ساتھ دنیا چھوڑ کر واپس جانا ہے۔ باری تعالی ہمیں دنیا میں بھیجا کیوں، ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، سو اس آیہ مبارکہ کے بالکل ساتھ ہی اگلے حصہ میں فرما دیا کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تمہاری آزمائش کر سکے کہ کون ہے جو اعمال صالحہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لائق بنتا ہے۔ سو یہ ایک ہمارا مقصد ہے دنیا میں آنے کا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی طرف آتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بلا شبہ، یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے۔ جو کلمہ طیبہ ہم نے پڑھ رکھا ہے یہ جنت کی چابی ہے۔ فرمایا بلا شبہ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنت کی چابی ہے۔ اور کوئی بھی چابی دندانوں کے بغیر نہیں ہوتی، کوئی بھی چابی دندانوں کے بغیر نہیں ہوتی، یعنی چابی کے اگر دندانے نہ ہوں تو تالا نہیں کھلتا، چابی کے دندانے نہ ہوں تو تالا نہیں کھلتا۔ پھر چابی بھی اسی تالے کی ہو اور 1000 چابیاں لگائیں تو تالا نہیں کھلتا جو کھولنا چاہ رہے ہیں۔
سو بلا تشبیہ بلا مثال. فرمایا جنت کی چابی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جنت کی چابی ہے. اور جنت کی چابی کے دندانے کیا ہیں؟ جنت کی چابی کے دندانے کیا ہیں؟ فرمایا وہ اعمال صالحہ ہے. جنت کی چابی کے دندانے نیک اعمال ہیں. سو دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ بھیجا کیوں گیا ہے؟ تو مقصد دنیا میں آنے کا یہی کہ انسان چند روزہ زندگی ہے، نہ جانے کب ملک الموت کا بلاوا آ جائے، کب یہ سانس کی ڈوریاں کٹ جائیں. اس بلاوے کے آنے سے قبل انسان اس زندگی میں رہ کر اگلے جہان کی تیاری کر لے. سو اس تیاری کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے. وہ تیاری کیا ہے؟ وہ نیک اعمال ہیں. بننا سنورنا ہے. انسان کے معاملات اچھے ہوں، گفتگو اچھی ہو، کردار پاکیزہ ہو، نماز کا اعمال صالحہ کا پابند ہو. یعنی حقوق اللہ، وہ حقوق جو انسان کو اللہ سے ملاتے ہیں، اللہ کے قریب کرتے ہیں، اور وہ معاملات جو انسان سنوار کر دنیا کی زندگی کو بہتر کرتا ہے، وہ حقوق العباد ہیں. تو گویا حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو چند روزہ زندگی میں رہ کر احسن طریقے کے ساتھ نبھانا ہے. بہتر سے بہتر اعمال کرنے ہیں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے انسان لائق بن سکے. ایک سادہ مثال ہے. جب کسی کا کوئی کیس لگتا ہے جج کی عدالت میں، تو وکیل اور کیس کرنے والے مدعی یہ اپنے اس کیس کی تیاری کرتے ہیں، دائیں بائیں کے سارے سوالات دیکھتے بالتے ہیں کہ کیا کیا وہاں عدالت میں، جج کی عدالت میں پوچھا جائے گا. کیس کے سارے معاملات کو دیکھا جاتا ہے کہ کہیں پھر ہم لاجواب نہ ہو جائیں، شرمندگی نہ اٹھانا پڑے. بلا تشبیہ بلا مثال اللہ کی بارگاہ میں نے اور آپ نے ایک دن پیش ہونا ہے. سو وہ پیشی بہت بڑی پیشی ہے، اور اس پیشی کے لیے انسان نے تیاری کرنی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں ہمہ وقت آنسو رہتے، آنکھوں میں ہمہ وقت آنسو رہتے، روتے رہتے. ایک دن کسی نے پوچھ لیا، اے عمر آپ ہر وقت روتے کیوں رہتے ہو؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس کا جواب آپ کو کل دوں گا، اس کا جواب کل دوں گا. آپ جس مجلس میں بیٹھے تھے، ہزاروں لوگ تھے آپ کی مجلس میں، آپ نے ان میں سے 2 آدمیوں کو اٹھایا. ایک کو اٹھا کر آپ نے 50 دینار دیے. فرمایا کہ ان 50 کو تو اپنی اپنی ضرورت میں خرچ کر لینا. ایک دوسرے آدمی کو اٹھایا اسی مجلس سے، اسے 100 دینار دیے اور فرمایا تو اس 100 کو اپنی اپنی ضرورت میں خرچ کر لینا اور کل آ کر مجھے اس کا حساب دینا، کل آ کر حساب دینا. مجلس برخاست ہو گئی. وہ دونوں جس کو 50 اور 100 دینار دیے تھے وہ بھی اپنے گھروں کو چلے گئے. جا کر ہر ایک نے اپنی اپنی ضرورت کا سامان خریدا، جو جو شے گھر کی ضرورت تھی خرید لی. 50 والے نے بھی، 100 والے نے بھی. اگلے دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
بارگاہ عدالت لگی، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ جس کو میں نے کل 50 دینار دیے تھے وہ کھڑا ہو کر مجھے حساب دے۔ سو وہ 50 والا کھڑا ہوا، اس نے کھڑے ہو کر کہا، اے امیر المومنین، میں نے 10 کی فلاں شے لی، 5 کی فلاں، 3 کی فلاں، 4 کی فلاں، الغرض بمشکل وہ 50 کا حساب دے سکا۔ پھر آپ نے دوسرے کو کھڑا کیا جس کو 100 دینار دیے تھے۔ آپ نے پوچھا، اچھا تو بتا تو نے 100 کہاں خرچ کیے؟ وہ اٹھ کے کھڑا ہوا، کہتا ہے، یا امیر المومنین، 5 کی فلاں شے، 10 کی یہ، 20 کی یہ، 30 40 کی یہ، حتیٰ کہ 70-80 دینار کا حساب دے سکا۔ جب پہنچا اس مقام پر تو اس کی ٹانگیں کپ کپا رہی تھیں، سر سے لے کر پاؤں تک پسینہ تھا، چونکہ عمر کی عدالت تھی، وہ عمر جس کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا تھا، وہ عمر جو رائے زمین پر دیتا ہے، اللہ آسمان سے قرآن بنا کر نازل کرتا ہے، اس عمر کی عدالت ہے۔ اور پھر وہ عمر جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتا، مگر مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا۔ اتنی صلاحیت والا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمشکل حساب 80 دینار کا دیا، تھر تھر کانپنے لگا، زمین پر گر گیا۔ سو پھر آپ نے اس پہلے شخص کو اٹھایا جس نے یہ پوچھا تھا، یا امیر المومنین، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں رہتے ہیں؟ آپ ہر وقت روتے کیوں رہتے ہو؟ سو فرمایا، سنو، روتا اس لیے ہوں کہ تم 50-100 کا حساب میری بارگاہ میں عدالت میں کھڑے ہو کر نہ دے سکے۔ کل قیامت کے دن رب کائنات کی بارگاہ میں ایک عدالت سجنے والی ہے، وہاں میں بھی جواب دہ ہوں، آپ بھی جواب دہ ہیں۔ سو روتا اس لیے ہوں کہ رب کائنات کی بارگاہ میں جب حساب کی باری آئے گی تب عمر کے لیے حساب دینا مشکل ہو جائے گا۔ سو رب کائنات فرماتا کیا ہے؟ فرمایا، جب میں دیتا ہوں تو بغیر حساب کے دیتا ہوں، جب دیتا ہوں بغیر حساب کے دیتا ہوں، ان گنت و بے شمار نعمتیں وہ رب دیتا ہے، مگر فرمایا جب حساب لیتا ہوں، سورہ زلزال پڑھیے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ فرمایا جب حساب لیتا ہوں، ایک ایک ذرہ نیکی کا بھی حساب لیتا ہوں اور ایک ایک ذرہ گناہ کا بھی حساب لیتا ہوں، دیتا بغیر حساب کے ہوں، مگر جب لیتا ہوں تو پھر ایک ایک ذرے کا حساب و کتاب ہوتا ہے۔ سو فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، دنیا میں کیوں آئے، مقصد کیا تھا؟ ایکم احسن عملا، تاکہ انسان اعمال صالحہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لائق بن سکے۔ چونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے، اور کوئی بھی چابی دندانوں کے بغیر نہیں ہوتی، اور جنت کی چابی کے دندانے کیا ہیں؟ اعمال صالحہ، نیک اعمال۔ سو عزیزان محترم، اس گفتگو اور خلاصہ کیا نکلا کہ دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنوار کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے خود کو لائق بنا سکیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرنے سے ڈر لگتا ہے، مجھے مرنے سے ڈر لگتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا تیرے پاس کچھ مال ہے؟ اس نے عرض کی آقا ہے۔ حضور نے فرمایا اس مال کو آگے بھیج۔ کیا مطلب؟ کہ اس مال کو خیر خیرات کرتا رہے۔ انسان کا جہاں مال ہوتا ہے وہاں انسان کا جی لگتا ہے، انسان کا جہاں مال ہوتا ہے وہاں جی لگتا ہے۔ سو فرمایا اپنے اس مال کو آگے بھیجتے رہو، اعمال کر کے، مال خرچ کر کے، تاکہ پھر تمہارا آگے جانے کو جی چاہے، آگے جانے کو جی چاہے۔ ہارون الرشید بادشاہ ایک نہایت ہی عادل حکمران گزرا ہے۔ اس کی زوجہ محترمہ زبیدہ بیگم خاتون، وہ بھی متقی پرہیزگار عورت تھی۔ ایک روز سیر کے لیے نکلے، دن کے پچھلے پہر، شام کو اپنی اپنی سواری پر ہیں، سیر و تفریح کے لیے نکلے تو دریا کے کنارے ایک بوڑھے آدمی کو بیٹھا دیکھا۔ بوڑھا آدمی ہے، سفید داڑھی ہے، وہ دریا کے کنارے بیٹھا گیلی مٹی کے ساتھ کھیل رہا ہے، جس طرح بچے ریت کے ساتھ کھیلتے ہیں، پاؤں نیچے رکھ کر اوپر ریت مٹی ڈالتے ہیں تو مکان بناتے ہیں۔ وہ بابا کون تھے؟ بہلول مجنو رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ دریا کے کنارے بیٹھے گیلی مٹی سے کھیل رہے ہیں تو ہارون الرشید بادشاہ کی سواری گزری۔ جب نگاہ بابا پر پڑی تو ہارون الرشید نے پوچھا بابا کیا بنا رہے ہو؟ بابا کیا بنا رہے ہو؟ بہلول بابا کہتے ہیں جنت میں مکان بنا رہا، جنت میں مکان بنا رہا۔ یہ فقیر عجیب لوگ ہوتے ہیں، یہ مجذوب فقیر، ان کی زندگی بھی عجیب ہوتی ہے۔ اس پر آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بکھرے بالوں والے، یہ غبار آلو چہروں والے، پھٹے پرانے لباس والے، ان کو کبھی حقیر مت جانو۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر کوئی بات قسم کھا کر کہہ دیں اللہ ضرور پوری کرتا ہے۔ سو ہارون الرشید بادشاہ نے پوچھا بابا کیا بنا رہے ہو؟ کہنے لگے جنت میں مکان بنا رہا۔ زبیدہ بیگم ملکہ بھی ساتھ تھی تو ہارون الرشید مسکرا دیا۔ اس نے کہا بابا جنت میں مکان، جنت میں مکان اور یہاں؟ بس ابھی یہ بات تھی، پھٹ زبیدہ بیگم بولی جلدی سے، کہتی ہے بابا کتنے کا دو گے؟ کتنے کا دو گے؟ تو بابا کہتے ہیں 10 دینار کا دوں گا۔ زبیدہ ملکہ نے اپنے پرس سے 10 دینار نکالے، بابا کو دیے، اور بابا نے وہ دینار درہم لے کر دریا میں پھینک دیے اور پاؤں پیچھے کیا، زمین کی مٹی گیلی برابر کر دی۔ ہارون الرشید بادشاہ مسکرایا، کہتا ہے زبیدہ تو بھی پگلی ہے، جنت میں مکان اور اتنے سستے، جنت میں مکان اور اتنے سستے۔ بس یہ بات آئی گئی ہو گئی، سیر و تفریح کر کے شام کو گھر واپس لوٹے، رات کو کھانا کھایا، اپنے اپنی خوابگاہ میں بستروں پر چلے گئے۔ جب رات کو سوئے ہارون الرشید خواب میں دیکھتا ہے کیا کہ جنت کا منظر ہے، جنت کا منظر ہے۔ ہارون الرشید چہل قدمی کرنے لگا خواب میں، دیکھتے دیکھتے ایک محل پر پہنچا، وہاں لکھا تھا کسر زبیدہ، وہاں کسر زبیدہ لکھا تھا۔ ہارون الرشید کے قدم رک گئے کہ میری گھر والی کا مکان محل ہے۔ اندر جانے لگا، دربان نے بازو پکڑ کے روک لی۔ اس نے کہا بادشاہ
یہ جنت ہے، یہ تمہاری سلطنت نہیں۔ بس جو پکڑا تو ہارون رشید کی آنکھ کھل گئی۔ جو آنکھ کھلی تو پھر ساری رات بستر پہ کروٹ لیتے رہا، ساری رات۔ صبح ہوئی، نماز پڑھی، ناشتہ کیا تو گھر والی زبیدہ ملکہ سے رات والا خواب سنایا سارا۔ کہتا زبیدہ تیار رہنا، شام کو پھر چلیں گے، شام کو پھر چلیں گے۔ بڑا عجیب واقعہ ہے۔ جو شام کو پھر گئے تو وہی بابا بہلول مجنوں وہیں دریا کے کنارے بیٹھے گیلی مٹی سے کھیل رہے تھے، مٹی سے ہاتھوں سے کھیل رہے تھے۔ سو ہارون رشید کی سواری پہنچی تو کہنے لگے بابا کیا کر رہے ہو؟ بابا کیا کر رہے ہو؟ بابا کہتے ہیں جنت میں مکان بنا رہا ہوں، جنت میں مکان بنا رہا ہوں۔ تو ہارون رشید کہتے ہیں بابا کتنے کا دو گے؟ بابا کتنے کا دو گے؟ تو ہارون رشید کے پوچھنے پر بابا کہنے لگے 100 دینار کا دوں گا۔ کتنا؟ 100 دینار کا دوں گا۔ تو ہارون رشید کہنے لگے بابا کل 10 دینار کا تھا، کل 10 دینار کا تھا، آج 100 دینار کا، یعنی کل 10 روپے میں تھا، آج 100 روپے میں، وجہ کیا ہے؟ تو بہلول بول اٹھے، کہنے لگے بادشاہ سلامت کل بن دیکھے سودا تھا، کل بن دیکھے سودا تھا، سستا تھا، آج تم دیکھ کر آئے ہو مہنگا پڑ گیا ہے، آج تم دیکھ کر آئے ہو مہنگا پڑ گیا ہے۔ بلا تشبیہ بلا مثال بزرگوں جوانوں بن دیکھے ہم نے کلمہ پڑھا ہے، بن دیکھے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، بن دیکھے تاجدار کائنات کی زلفوں کے اسیر ہو گئے ہیں، بن دیکھے اللہ کی عبادت و بندگی کے اندر داخل ہو گئے ہیں، بن دیکھے تاجدار کائنات کی محبت کو اپنے اندر ڈال لیا ہے۔ سو سودا سستا ہے، سودا سستا ہے۔ جب یہ دنیا کی زندگی ختم ہوگی، اگلی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، جب حقیقی آنکھ کھلے گی، تب جب جنت دیکھیں گے، جنت کی نعمتیں دیکھیں گے، تب پکار اٹھیں گے باری تعالیٰ ہمیں بھی اپنی اس رضا والی جگہ میں جنت دے۔ سورہ المعارج پڑھیے، اس وقت وہ لوگ کیا کہیں گے؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ۔ اس دن مجرم پکار اٹھیں گے، کاش، تمنا کریں گے کہ آج کے دن ہم اپنی اولاد بھی دے دیتے ہیں، وصاحبتہ واخی، بیوی بھی دیتے ہیں، بچے بھی دیتے ہیں، لکل امرئ منہم یومئذ، فرمایا اس دن کہیں گے ہم خاندان بھی دیتے ہیں، دنیا جہاں کی ساری چیزیں دیتے ہیں، ہمیں رضا والی جگہ جنت عطا کر۔ مگر آواز آئے گی ثم ینجیہ کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ سو عزیزان محترم، بن دیکھے سودا سستا ہے۔ جب دیکھ لیں گے، یہ آنکھ بند ہوگی، اگلے جہان کی آنکھ کھلے گی، تو پھر اس دن یہ سودا مہنگا پڑ جائے گا۔ عزیزان محترم، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ دنیا کی زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم اعمال صالحہ کریں، نیک اعمال کریں۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کے ولی گزرے ہیں، اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ایک دن دوپہر کے وقت ایک درخت کے نیچے آرام فرما تھے، کیلولہ کر رہے تھے، گرمیوں کا موسم ہے، درخت کی چھاؤں میں لیٹ گئے، سفر پر تھے، تو اچانک آواز آئی۔ کیا آواز کیا تھی؟ یا سری کن مثلی، درخت سے آواز آئی۔ اور پھر یہ یاد رکھو، اللہ جب ہدایت دیتا ہے تو ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ آواز آئی یا سری کن مثلی،
اے سری میری مثل ہو جا۔ حضرت سری سکتی کہتے ہیں میری آنکھ کھلی، میں حیران ہو گیا آواز کہاں سے، پھر میں نے جان لیا کہ درخت کلام کر رہا ہے۔ آواز کیا تھی؟ یا سری کن مثلی، اے سری میری مثل ہو جا، میری طرح ہو جا۔ حضرت سری سکتی کہتے ہیں میں نے پوچھا کیف اکون مثلک، کیف اکون مثلک، میں تیری مثل کس طرح ہو جاؤں، میں تیری مثل کس طرح ہو جاؤں؟ سو درخت نے کہا ان الذین یرموننی بالاحجار فارمیہم بالاسمار، میری مثل اس طرح ہو جا، توجہ رکھنا، کہ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں۔ ان الذین یرموننی بالاحجار، لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، فارمیہم بالاسمار، میں انہیں پلٹا کر پھل دیتا ہوں، میں انہیں لوٹا کر کیا دیتا ہوں؟ پھل۔ بھئی پھلوں والے درخت کو لوگ کیا مارتے ہیں؟ پتھر، اور وہ ہمیں لوٹا کر کیا دیتا ہے؟ پھل۔ سو درخت کہنے لگا ان الذین یرموننی بالاحجار، میری مثل اس طرح ہو جا۔ توجہ رکھنا، بڑی سبق والی بات ہے کہ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، میں لوٹا کر پھل دیتا ہوں۔ تو حضرت سری سکتی کہتے ہیں، سری سکتی کہتے ہیں اللہ کے ولیوں کی چھٹی حس وہ بہت تیز ہوتی ہے۔ اولیاء کو اللہ نے یہ الگ سے ایک عقل، فہم، بصارت دی ہوتی ہے۔ فوراً کہنے لگے سری سکتی اچھا تیرے اندر تو خاصیت بہت اچھی ہے کہ لوگ تجھے پتھر مارتے ہیں، تو لٹا کر انہیں پھل دیتا ہے۔ سو فرمایا فکیف مسیرک الی النار، پھر اللہ نے تیری لکڑی کو دوزخ کی آگ کی ایندھن کیوں بنایا ہے؟ سری سکتی کہتے ہیں میں نے پوچھا فکیف مسیرک الی النار، تیرے اندر تو خوبی اتنی بڑی ہے کہ لوگ پتھر مارے تو لوٹا کر پھل دے، مگر اللہ نے آگ کی غذا تیری لکڑی کو بنایا ہے، آگ کی غذا تیری لکڑی کو بنایا ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ کیا ہے؟ سو پھر درخت کہنے لگا، آواز آئی اے سری میرے اندر جتنی بڑی خوبی ہے، توجہ رکھنا، میرے اندر جتنی بڑی خوبی ہے اتنی بڑی خامی بھی ہے۔ جتنی بڑی میں خوبی اپنے اندر رکھتا ہوں اتنی بڑی خامی بھی ہے۔ خوبی یہ کہ لوگ پتھر مارتے ہیں، میں انہیں پھل لوٹا کر دیتا ہوں، اور اتنی بڑی میرے اندر خامی بھی ہے جس نے میری ساری خوبی پر پانی پھیر دیا، میری ساری خوبی پر پانی پھیر دیا ہے۔ میری خامی اتنی بڑی ہے، وہ کیا؟ درخت کہنے لگا خامی یہ فَأَمْلَيْتُ بِالْهَوَىٰ هَكَذَا هَكَذَا، درخت کہنے لگا سری جدھر کی ہوا آتی ہے میں ادھر کو ڈول جاتا ہوں، جدھر کی ہوا آتی ہے میں ادھر کو ڈول جاتا ہوں۔ میرے اندر خوبی بہت بڑی ہے مگر خامی یہ جدھر ہوا چلے میں ادھر ڈول جاتا ہوں۔ فرمایا میری اس خوبی پر میری خامی نے پانی پھیر دیا۔ اللہ کو میری خامی اتنی ناگوار گزری، اتنی ناپسند ہوئی میری خامی کہ میری بہت بڑی نیکی پر بھی اللہ نے پانی پھیر کر میری لکڑی کو آگ کی غذا بنا دیا۔ سو قرآن مجید میں آتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ بے شک ہمارا رب اللہ ہے، ہم اللہ پر ایمان لائے کہ وہ وحدہ لا شریک رب ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے، اس کے سوا کسی کے سامنے اپنی جبین نیاز کو نہیں جھکائیں گے۔ فرمایا جب یہ کہہ دیا ثم استقاموا،
پھر اس پر استقامت اختیار کر لے، اس پر ڈٹ جا، ثابت قدم ہو جا۔ درخت کی خامی کیا ہے کہ خوبی بہت بڑی ہے مگر خامی اس سے بھی بڑی ہے کہ جدھر کی ہوا چلے ادھر ڈول جاتا ہے۔ مگر فرمایا ایمان لانے کے بعد خواہشات نفس چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، غیبت و چغلی چھوڑ دو، زناکاری شراب نوشی چھوڑ دو۔ یہ نہیں کہ جدھر کی ہوا چلے ادھر منہ کر لو، فرمایا نہیں، ایمان لانے کے بعد پھر اس طرح ایمان پر ثابت قدم ہو جاؤ، ہوائیں جتنی چلیں مگر اللہ کی بندگی پر قائم رہو، اللہ کی بندگی پر قائم رہو۔ سو فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو کسی نے دعا دی، اے رابعہ اللہ آپ کو جنت میں گھر عطا کرے، اللہ آپ کو جنت میں گھر عطا کرے۔ آپ نے فرمایا نہیں، الجار ثم الدار، پہلے اللہ کے پڑوسی ہونے کی بات کرو، پہلے اللہ کے پڑوسی ہونے کی بات کرو، پھر گھر کی بات کرنا کہ وہ رب ہمیں اپنے پڑوس میں جگہ دے دے، ہمیں اپنے پڑوس میں جگہ دے دے، پھر اس کے گھر جنت کی بات کرنا۔ سو الجار ثم الدار، اس رب کے پڑوسی ہونے کے لیے دنیا کی زندگی اعمال صالحہ کرنا شرط ہے۔ حضرت سعید بن مسیب جلیل القدر تابعی ہیں، ان کی ایک دفعہ ملاقات ہو گئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ابو ہریرہ صحابی ہیں، سعید بن مسیب تابعی ہیں۔ ملاقات ہوئی، حال احوال ہوا، تو جب ملاقات اینڈ پر پہنچی، اپنی ملاقات جب ختم ہونے لگی تو سعید بن مسیب نے کیا کہا، ابو ہریرہ نے کیا کہا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اے سعید دعا کرو میری اور آپ کی دوبارہ ملاقات جنت کے بازار میں ہو، میری اور آپ کی دوبارہ ملاقات جنت کے بازار میں ہو۔ حضرت سعید کہتے ہیں میں نے پوچھا ابو ہریرہ کیا جنت میں بھی بازار ہوں گے؟ کیا جنت میں بھی بازار ہوں گے؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ہاں، میں نے آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، امام مسلم بیان کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، اہل دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے، ہر کوئی اپنے اپنے ٹھکانوں پر بلحاظ اعمال۔ سو فرمایا اہل جنت کی ملاقات کا ایک دن ہوگا، جنتی ہونے کے لحاظ سے سب جنتی برابر ہیں، جنتی ہونے کے لحاظ سے سب جنتی برابر ہیں، مگر مرتبے کے لحاظ سے برابر نہیں۔ انبیاء کا درجہ اپنا، صدیقین کا اپنا، شہداء کا اپنا، اولیاء کا اپنا، عام مومنین کا اپنا، درجے کے لحاظ سے سب برابر نہیں، جنتی ہونے کے لحاظ سے سب برابر ہوں گے۔ سو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا سب اہل جنت کے ملاقات کا ایک دن ہوگا، سب اہل جنت کی ملاقات کا ایک دن ہوگا، اور وہ دن ایک اندازہ کے مطابق جمعہ کا دن ہوگا۔ سب جنتی اپنے اپنے مکانوں سے اتر کر جمعہ کے دن ایک میدان میں، ایک بازار میں اکٹھے ہوں گے، اور اس بازار میں کیا ہے؟ اس بازار کو اللہ نے رنگا رنگ طرح طرح کی نعمتوں سے سجایا ہوگا، کھانے پینے کی اشیاء ہوں گی، طرح طرح کی نعمتیں، پھل ہوں گے، وہ دکانیں سجی ہوں گی۔ اہل جنت جنت سے اتر کر اس بازار میں آ پہنچیں گے، ہر کوئی ایک دوسرے سے ملاقات کرے گا۔ پھر رب کائنات آقا علیہ السلام نے فرمایا ان جنتیوں کا ہم مجلس ہوگا، رب ان جنتیوں کا ہم مجلس ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا آقا کیا ہم اپنے رب کو دیکھ پائیں گے؟ کیا رب کو دیکھ پائیں گے؟
آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں جس طرح دن کو ہم سورج کو تکتے ہیں اس طرح رب کو دیکھ پائیں گے۔ سورہ اقتربت الساعہ آخری 2 آیات پڑھیں۔ ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک متقین جنتوں میں ہوں گے، حور و غلمان میں ہوں گے، دودھ و شہر کی نہروں کے کناروں پر ہوں گے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اس دن اہل جنت کے ساتھ رب ہم مجلس ہوگا۔ سو رب کی سنگت میں آنے والوں اور رب کی سنگت کو چاہنے والوں، آئیے رب کائنات ایک شخص کو اٹھا کر کھڑا کرے گا اور رب فرمائے گا کیا تو نے بھلا ایک دن گناہ نہیں کیا تھا فلاں؟ رب یاد کروائے گا۔ سو بندہ عرض کرے گا باری تعالیٰ گناہ تو کیا تھا مگر میں نے معافی بھی تو مانگ لی تھی، تو نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ رب فرمائے گا ہاں اسی معافی کے صدقہ میں تجھے اپنی رضا والی جگہ جنت عطا کر دی۔ سو رب کائنات پھر اہل جنت کے ساتھ مجلس کرے گا، پھر رب فرمائے گا اہل جنت اٹھو، جنت کے بازار میں چلے جاؤ، جنت کے بازار میں چلے جاؤ اور جو جو جی چاہتا ہے کھانے کو ان بازار کی دکانوں میں سے وہ شے اٹھا لو۔ آج کے دن ان دکانوں پر ہم نے دکاندار نہیں بٹھائے، نعمتیں سجا دی، جو جو چیزیں کھانے کو تمہارا جی کرتا ہے اٹھا کے کھا لو۔ آج کے دن خرید و فروخت کا دن نہیں، اس جنت کی نعمتوں کے حصول کے لیے جو آج یہاں سکہ چلنے والا ہے وہ اعمال صالحہ کا ہے، وہ اعمال صالحہ کا۔ اہل جنت شام تک جنت کے بازار میں گھومیں گے، جب واپس لوٹ کر جائیں گے اپنے اپنے محلوں میں تو حوران بہشت پوچھیں گی جب گئے تھے تو اتنا رنگ نہیں چڑھا تھا، جب آئے ہو تو تمہارا حسن دوبالا ہو گیا ہے۔ اہل جنت پکار اٹھیں گے گئے تھے تو تمہارے پاس سے، آئے ہیں تو رب کی صحبت اٹھا کر آئے، آئے ہیں تو رب کی صحبت اٹھا کر آئے ہیں۔ سو فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ دنیا کی زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم بن سنور کر اس رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لائق بن سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔